السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ قاسمی۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی، جنہوں نے خدا کے وجود کے اوپر اور اسی طریقے سے ایک فلمی نغمہ نگار جو گانا لکھنے والے مشہور قلمکار جاوید اختر، دونوں کے درمیان ایک خاصا مناظرہ ہوا اور ایک زبردست مناظرہ ہوا، جس مناظرے کو پورے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان، پاکستان، ہند و نیپال اور پوری دنیا کے دیگر ممالک نے بڑے اچھے انداز سے دیکھا اور اس کے اوپر اپنا موقف واضح کیا۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ 20 دسمبر کو حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی، جنہوں نے اور ان کے درمیان جو موجود تھے وہ جاوید اختر، جو ایک نغمہ نگار اور گانا لکھنے والے شخص، جس کو ملحد کہیے، جو خدا کے وجود کے منکر، اور انہوں نے کہا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان 20 دسمبر 2025 کو ایک خاصا مناظرہ ہوا، جسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا نے دیکھا۔ اس دوران حضرت مولانا مفتی عبداللہ شمائل ندوی نے بہت ہی بصیرت انداز میں، بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، عقلی اور لاجیکل دلائل کے ذریعے سے بالکل اب جاوید اختر کو جو ہے بالکل دندان شکن جواب دیا اور ان کی ہوا اکھیڑ کر رکھ دی۔ یہ حضرت مفتی شمائل عبداللہ ندوی نے ایسا کیا چونکہ وہاں پر بہت سارے دلائل، لاجیکل دلائل اور بہت ساری عقلی دلائل ایسی دیا جو حقیقت معنوں میں ان کی ہوا اکھیڑ کر رکھ دی اور جاوید اختر کی بولتی بالکل بند ہو گئی۔ بارہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اس جاوید اختر اور اس ملحد کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ مولانا نے ایسی انگریزی بیان کی جس انگریزی کو سن کر اس کا میننگ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ان تمام دلائل میں ایک خاص دلائل مجھے جو بہت اچھی پسند آئی، وہ دلائل جو مولانا نے دیا ہے واقعتاً قابل تعریف، اور وہ کس طریقے سے دلائل ہے، جیسا کہ جاوید اختر اور ملحدین پوچھا کہ مولانا مفتی صاحب ہمیں یہ بتائے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر جو ہے ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ہے، کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں مذہبی کتاب ڈائناسور حق ہوتی تو اس کے اندر ڈائناسور کا تذکرہ ہوتا۔ تو مفتی شمائل عبداللہ نے اس پر بہت اچھا جواب دیا اور سٹک جواب دیا، جو بالکل وہ اس کی بولتی بند ہو گئی اور پھر اس کے کوئی جواب نہ بن سکا۔ آئیے پہلے اس دلائل کو اور اس دلیل کو اور اس جواب کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا موقف واضح کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا۔ وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا۔ ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا، اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں۔ سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے۔ سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے، یہ ہے سائنٹزم۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں، بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ جی ہاں دوستو، تو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ کس سٹک انداز سے اور کس فصاحت و بلاغت طریقے سے مولانا عبداللہ شمائل ندوی صاحب نے کس انداز سے کہا کہ جاوید اختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کسی میتھمیٹکس کی کتاب کے اندر ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ملا۔ یعنی کہ ڈائناسور کے اندر جو ہے مذہبی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب کے اندر ڈائناسور کا تذکرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میتھمیٹکس کی کتاب جو ہے کمزور ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس کتاب کو جو ہے مضبوط مانتی ہے اور اس کو اپنے اندر پڑھ کر کے جو ہے اس کی جانکاری اور نالج اپنے اندر لیتے ہیں۔
بلکہ میتھمیٹکس کی کتاب کا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر وہ تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی اور مولانا کا یہ جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اس بات پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو ٹھوک بجا کر کے کہہ رہی ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، یعنی خدا موجود ہے، لہذا خدا کا انکار کرنے والا منکر اور ملحد ہے۔